آج کل جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کنونشنز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور دوسرے مرحلے میں ہم نے بلوچستان میں الیکشن کا شیڈول کنونشن کا شیڈول اناؤنس کر دیا ہے۔ 8 تاریخ کو ضلع ہرنائی میں، 9 تاریخ کو پشین میں اور 10 تاریخ کو ڈھوب میں ہمارے کنونشن ہوں گے۔ بلوچستان کی قیادت سے ملاقات ہوئی اور ہم نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے اور انشاءاللہ میں ان تمام کنونشن میں شرکت کروں گا۔ دوسری طرف جو ہیں باجوڑ میں ہمارے کنونشن ہے 9 تاریخ کو، 8 تاریخ کو نوشہرہ میں ہیں اور چونکہ کے پی کی قیادت جو ہیں وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ میں شمولیت کروں، لیکن چونکہ بلوچستان بھی ضروری ہیں اور کے پی اب خود چل نکلا ہے تو انشاءاللہ متبادل جو ہماری قیادت ہوگی وہ ان کنونشن کو جوائن کرے گی، شرکت کرے گی۔ ملک میں حالات جو ہیں الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ عوام اس کے لیے کمپین کر رہی ہیں، باقی جو جتنے بھی پارٹیاں ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن کے لیے التوا کے لیے کوئی بھی جواز پیدا کیا جا سکے۔ گورنر کے پی نے جو بیان دیا ہے وہ ان کے جو قائد ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ فروری میں سردیاں ہوں گی۔ جے یو آئی جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ الیکشن میں عنقریب ہمیں یہ بھی توقع ہیں، بلکہ خدشات ہیں ہمیں کہ پاکستان پیپل پارٹی اور اخیر میں پی ایم ایل این بھی یہ مطالبہ کرے گی کہ الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اور ان کو التوا کا شکار بنانا چاہیے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکے ہیں کہ 8 فروری میں ان تمام پارٹیوں کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونکنی ہے۔ ملک جو ہے وہ مزید افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کردار جو ہے صحیح طریقے سے نبھا نہیں رہی ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں طوائف الملوکی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے۔ تمام جو کنونشن کیے ہیں عوام کے زور اور عوام کی طاقت پہ ہم نے کیے ہیں۔ جب عوام اتنے جمع ہو جاتے ہیں جس پہ یہ حملہ آور نہیں ہو سکتے ہیں تو ہمارا کنونشن کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہر کنونشن میں راستے انہوں نے بند کیے، ہر کنونشن میں انہوں نے پکڑ دکڑ کی، ہمارے عہدیداران کو پکڑا، ان کے بچوں کو پکڑا، پرچے کیے۔ ہر ایک کنونشن جدھر بھی میں گیا ہوں اس کے پرچے مجھ پہ بھی ہوئے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ کہ انہوں نے بغاوت تک کے الزامات ہم پہ لگائے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں پاک فوج زندہ باد اور شہدائے پاک فوج زندہ باد کے نعرے گونج اٹھے۔ ان نعروں سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، اور ان نعروں کی پیچھے خان صاحب کی یہ ہدایت تھی، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستانی نوجوانوں اور پاکستان کی آرمی جو ہیں ان کے درمیان کوئی بد اعتمادی بڑھے۔ بہت سارے لوگ ہینڈلر یہ کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو ایک غلط سمت پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا ادراک ہوتے ہی چیئرمین عمران خان نے یہ ہدایت دی کہ ہماری لڑائی جو ہے فوج سے نہیں ہے اور ہماری جنگ جو ہے وہ ریاست سے نہیں ہے۔ پاکستان کی آرمی کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان سے بڑا محب الوطن لیڈر جو ہیں پاکستان میں کوئی نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی علم ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ خان صاحب جو ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ ہر آڑے وقت میں کھڑا رہا ہے، کسی دوسرے سے اس کی کوئی رتی بر توقع نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حالات ہمارے لیے بنائے جا رہے ہیں، ہمیں ادراک ہیں کہ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے بہتری کوششیں ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فاضل چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہوں گے تو 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ آرٹیکل 51 کے بہانے انہوں نے میکسیمم کھینچ لیا اور الیکشن جو ہیں وہ فروری تک لے گئے، لیکن اس کے بعد جو ہے آئین میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے الیکشن کو ملتوی کرنے کا۔ اور اگر کوئی قوت یا کوئی بھی ادارہ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو یہ ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کے مترادف ہوگا، یہ آئین کی سراسر پامالی ہوگی، اور ایسے کسی بھی عہدیدار کے خلاف، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے دوسرا ہو، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی بنتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ کیوں کر آپ لوگ جو ہیں سیاسی مقاصد کے لیے ملک کی تقدیر اور ملک کی سالمیت کے خلاف
اس طرح کی سازشیں کر سکتے ہیں. سب کچھ جو کرنا تھا وہ تو ہو گیا. عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی نہیں رہے. عمران خان 4 ماہ سے جیل میں ہیں. پاکستان تحریک انصاف دڑا دڑ جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی آ رہی ہے. 9 مئی کے نام پہ ایک ڈکوسلا چھوڑا گیا اور اب جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق پامال سے پامال ہو رہے ہیں اور کوئی شخصی آزادی نہیں ہے. کوئی کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ میں گھر واپس صحیح پہنچ سکوں گا. آخر ریاست کو اس نہج پہ پہنچانے کے پیچھے صرف یہی تسلیم کرے گی. پاکستان کی جو رئی صحیح توقیر ہیں وہ مزید گھٹے گی. ہمارے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں, معاشی چیلنجز ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہیں, بین الاقوامی اور ریجنل خطے کے ہمارے حالات ہیں. ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ ہم چھوٹے سے سیاسی مفادات کے لیے پورے ملک, پورے ریاست, پورے پاکستان کے تمام مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ وقت ہے کہ آنکھیں کھولیں. یہ وقت یہ نہیں ہے کہ ہم نے 4 دفعہ حکومت کرنے والے شخص کو 5ویں دفعہ لانا ہے. صرف اس کے لیے سب کچھ ریاست کی داؤ پہ لگا دی جائے. انشاءاللہ ہم انشور کریں گے عوامی زور پہ, عوامی طاقت پہ کہ پاکستان میں الیکشن ہو, فیئر الیکشن ہو. اپنے تئیں ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا. الیکشن کمیشن گئے, ہائی کورٹ گئے, سپریم کورٹ گئے کہ جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن ہو, پارٹی آزادی سے الیکشن لڑ سکے. باقی جو ہیں اگر کوئی ہمیں کنونشن کرنے کا, جلسہ کرنے کا ہمارا حق جو ہے اس پہ ہم لاور ہوتا ہے تو وہ قانون اور جو آئینی حقوق ہیں ان کو جو ہے تاراج کر رہا ہے. ہم ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. آخری بات یہ ہے کہ 15 تاریخ کو پشاور میں عظیم الشان جلسہ ہے. پورے خیبر پختونخوا کے تمام ورکرز, تمام عوام سے استدعا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے ملک کی سالمیت کے لیے, پاکستانیوں کی خودداری کے لیے, پاکستانیوں کی آزاد شناخت کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا. آپ نے آنا ہے, آپ نے بتانا ہے کہ ہم تمام رکاوٹیں توڑ کے پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. خیبر پختونخوا کے لوگوں, یہ جلسے کی ناکامی کی بڑی کوششیں ہوں گی. راستے بلاک ہوں گے, پہلے سے ہی پشاور پہنچ جائیں 2-3 ایام قبل. اور بے نظیر گراؤنڈ نیئر رنگ روڈ یہ ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے. ساتھ میں بلوچستان کے عوام کو میں یہ پیغام دوں, میں آ رہا ہوں آپ کے عوامی زور بازو پہ اعتقاد کرتے ہوئے, اور انشاءاللہ آپ نے کوئٹہ سے ہرنائی تک ریلیوں کی شکل میں میرے ساتھ جانا ہے. پھر پشین میں یہی صورتحال ہونی چاہیے. میں تمام بلوچوں اور پشتونوں کو جو بلوچستان میں آباد ہیں اور جیتنے اور قبائل ہیں سب سے استدعا کرتا ہوں, بلوچستان آپ کی باری ہے, آپ نے اپنی حیثیت منوانی ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں 8 تاریخ کو آزادی کے رول آف لا کے اور قانون کی حکمرانی کے گانے جو ہیں ہم نے گانے ہیں. بہت شکریہ. چیئرمین پی ٹی آئی نہیں رہے. عمران خان 4 ماہ سے جیل میں ہیں. پاکستان تحریک انصاف دڑا دڑ جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی آ رہی ہے. 9 مئی کے نام پہ ایک ڈکوسلا چھوڑا گیا اور اب جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور کوئی شخصی آزادی نہیں ہے. کوئی کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ میں گھر واپس صحیح پہنچ سکوں گا. آخر ریاست کو اس نہج پہ پہنچانے کے پیچھے صرف یہی مقصد کار فرما ہے کہ میاں نواز شریف کو اقتدار کے مسند تک لایا جا سکے. اداروں کا حشر نشر خراب کر دیا ہے. پولیس جو ہیں وہ بالکل ایک کرائے کی ٹٹو بن چکی ہیں. پاکستان تحریک انصاف پہ جتنا ظلم و ستم پاکستان کی پولیس نے کیا ہے وہ اتنا ظلم و ستم کا کوئی مہذب معاشرے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا. یہ پولیس کے کام ہے جو یہ کر رہی ہے. روڈ بلاک کرنا, راستے روکنا, گھروں میں گھسنا, پکڑ کے جو ہے پریس کانفرنس کے لیے حوالے کرنا, اغوا کرنا, یہ تو بدماش اور غنڈے کرتے ہیں. پھر جو ہیں پاکستان میں عدلیہ کی آپ حالت دیکھیں, یعنی اگر عدلیہ اپنے اختیارات جو ہیں لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے صحیح وقت پہ ایکسرسائز کرتے تو کہاں یہ حالت پیدا ہونی تھی. اب 7 تاریخ کو ہمارے مقدمات لگے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں اور وہ وہاں پہ بلند بانگ دعوے کرتے ہیں عدالتوں کے سامنے کہ جی
خیر کی جو ہے بانسری بجا رہا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کنونشن کر رہی ہے. وہ کنونشن ہم کس قیمت پہ کر رہے ہیں؟ گولیوں کی قیمت پہ کر رہے ہیں. گولیاں برسائی جا رہی ہیں, ورکر ہمارے زخمی ہو رہے ہیں, ٹیئر گیس ہے, لاٹھی چارج ہے, پرچے ہیں, راستوں کی بلاکیڈ ہے, کرفیو ہیں. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. اگر ورکر ہمارے ہزاروں کی تعداد میں کنونشن کی جگہوں پہ نہ آتے, ہم ایک کنونشن بھی نہ کر سکتے. یہ تو عوام کی طاقت کا ریلا ہے جس کی بنیاد پہ ہم کامیاب ہوئے ہیں. تو لہٰذا سوچنا چاہیے ان تمام لوگوں کو. صرف ایک نواز شریف کے لیے کتنی باری قیمت جو ہے پاکستانی اور پاکستان کی ریاست جو ہے چکا رہی ہے. آخر کیوں اس کو حاکم بنانا ہے؟ کیا صرف اس وجہ سے کہ جناب کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ اب پنجاب میں انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں. پنجاب جانے سے پہلے جو ہیں ہمیں بہت سی ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہیں میسیجز آ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ پنجاب میں میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی ہے. تو لہٰذا یہ پنجاب جو ہیں کسی کے باپ کا نہیں ہے. پنجاب پاکستان کا حصہ ہے اور پنجاب میں ہم جائیں گے, ہم کنونشن بھی کریں گے. زیادہ سے زیادہ ورکر کو یہ سمجھنا چاہیے, پرچے ہوں گے نا, مار داڑ ہوگی, ٹیئر گیس ہوگا, تو وہ تو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں نا, تو ایک دفعہ اور ہی بھگت لیں, لیکن کنونشن تو ہو جائیں گے نا. تو جس طرح کے پی کے لوگوں نے یہ ایک اور قیمت پہ سہ کے کنونشن کرائے, پنجاب کے لوگ بھی کریں گے. اور پنجاب کے لوگوں سے ہمیں توقع ہیں. دیکھیے پاکستان جو ہے وہ اب پنجاب کی طرف دیکھ رہا ہے, اور پنجاب نے یہ اب ثابت کرنا ہے کہ اس نے رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یا پھر پنجاب نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پنجاب جو ہیں وہ یہ جو چوروں کا سربراہ ہے, اس کے راستے کے کانٹے جو ہیں صاف کرنے کے لیے خاموش رہنا ہے. خاموشی کی قیمت ہوگی. جو بھی صوبہ خاموش رہے گا تاریخ میں یہ قیمت چکائے گا. اور یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. یہ جو آج حالت پیدا ہوئی ہیں یہی وقت ہیں, ڈیسائسو مومنٹس ہیں کہ تمام اقوام, تمام لوگ, تمام صوبے اٹھ کھڑے ہوں صرف اور صرف قانون کی حکمرانی کے لیے. اب کون نہیں چاہتا ہے پاکستان میں جو ہے قانون کی حکمرانی ہو, عدالت آزاد ہو, انصاف ہو, کوئی جو ہے ووٹ کا حق آپ کا چھینا نہ جائے, رگ نہ ہو, آپ کی آزادی پہ, آپ کی اظہار رائے کی آزادی پہ, آپ کی ڈگنیٹی پہ, آپ کے قانونی حقوق پہ کوئی ڈاکن یا کوئی شب خون نہ مار سکے. یہ حق ہے, آئین دیتا ہے. اگر کوئی آئین 1973 کا پاکستانیوں کے ذہن میں ہے کہ ایک آئین ہم نے پاس کیا تھا جو اس وقت پاکستان کا سپریم لا ہے, آخر کیوں ہم اپنے ہی قانون کو, آئین کو پامال کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ جس شخص کو لایا گیا ہے اور جس کے لیے کیسز صاف کیے جا رہے ہیں اور جس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہیں اس کو حکمران بنایا جا سکے. یعنی یہ تو اس سے بڑھ کر زیادتی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اگر غلط الیکشن کرائے گئے, اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا, اگر ہمارا گلا گونٹھا گیا, اگر جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن سے پہلے آزاد نہ کیا گیا, تو ان الیکشن کے نتیجے میں کوئی بھی حکومت اگر لائی جاتی ہے مینیور کر کے, انجینئر کر کے, مینیج کر کے, وہ بین الاقوامی کمیونٹی بھی نہیں تسلیم کرے گی. پاکستان کی جو رئی صحیح توقیر ہیں وہ مزید گھٹے گی. ہمارے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں, معاشی چیلنجز ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہیں, بین الاقوامی اور ریجنل خطے کے ہمارے حالات ہیں. ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ ہم چھوٹے سے سیاسی مفادات کے لیے پورے ملک, پوری ریاست, پورے پاکستان کے تمام مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ وقت ہے کہ آنکھیں کھولیں. یہ وقت یہ نہیں ہے کہ ہم نے 4 دفعہ حکومت کرنے والے شخص کو 5ویں دفعہ لانا ہے. صرف اس کے لیے سب کچھ ریاست کی داؤ پہ لگا دی جائے. انشاءاللہ ہم انشور کریں گے عوامی زور پہ, عوامی طاقت پہ, کہ پاکستان میں الیکشن ہو, فیئر الیکشن ہو. اپنے تئیں ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا, الیکشن کمیشن گئے, ہائی کورٹ گئے, سپریم کورٹ گئے,